مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد۔ الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس فرامین میں سے ایک حدیث پیش کی ہیں، جس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں مبعوث فرمائے، ان تمام انبیاؤں کے بالمقابل مجھے 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جو دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے نہیں دی۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاؤں پر فضیلت عطا فرمائی، اور کتنی فضیلت عطا فرمائی تو چنانچہ کائنات میں جتنے بھی لوگ تشریف لائے اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، ان تمام انبیاء کرام کے مقابلے میں اللہ کے نبی کو جو فضیلت دی وہ کسی کو نہیں دی۔ اور آپ کی امت کا کتنا ہی بڑا فقیہ ہو اور کتنا ہی بڑا آپ کے قریب ہو، اگر وہ آپ کی تعریف کرنا چاہے اور آپ کی فضیلتیں بیان کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ہر لکھے پڑھے ہوئے انسان نے یہ کہہ کر بات کو مختصر کر دیا کہ لا يمكن ثناء علیہ کما کان حقہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہم بیان کر ہی نہیں سکتے۔ مختصر یہ کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہو سکتا ہے اور کسی کا مرتبہ ہو سکتا ہے تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے بعد کسی کا کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں، نہ مقرب فرشتے کا اور نہ کسی اور مخلوق کا۔ اگر کوئی مرتبہ اور مقام ہے تو صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور خصوصیتیں تو بہت ہیں، چنانچہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بطن سے اور میرے پیٹ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العالمین نے ایک ایسا نور ظاہر کیا کہ جس نور کی چمک سے اور جس کی روشنی سے میں نے ملک شام کے ملکوں کو دیکھ لیا۔ اشارہ اس بات پر تھا کہ یہ نبی جو دنیا میں آئے ہیں، یہ نبی کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین ملک شام اور کائنات کو فتح کریں گے،
اور فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن سے پیدا ہوئے، میرے پیٹ سے پیدا ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو مختون پیدا کیا، آپ کو ختنہ کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کی ناف پر جو نس لگی ہوئی ہوتی ہے اور جس کو کاٹا جاتا ہے، فرمایا وہ بھی نہیں تھا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس طرح بھیجا کہ ان کا سر زمین کی طرف تھا، گویا اشارہ تھا کہ آپ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے، اور اشارہ اس بات پر تھا کہ کائنات کی ہر مخلوق کا اگر کوئی مقصد ہے تو واحد صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکانا ہے اور اللہ کے فرامین کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ آپ سر بسجود پیدا ہوئے اور شہادت کی انگلی جو تھی وہ آسمان کی طرف تھی، یعنی اشارہ تھا کہ دنیا میں اگر کوئی معبود ہے تو ایک تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ ابھی تو آپ دنیا میں تشریف لائے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ کی خصوصیتیں یہ ہو رہی ہیں کہ تمہیں اے امت محمدیہ جو نبی ملنے والا ہے اور جو آخری پیغمبر ملنے والا ہے، ان کی خصوصیتیں یہ ہیں۔ اور فرماتی ہیں کہ جب آپ بول و براز کرتے تھے، پیشاب اور پاخانہ کرتے تھے، تو فرمایا کہ کبھی زمین کے اوپر آپ کا بول و براز نظر نہیں آ رہا، بلکہ جیسے ہی آپ بول و براز کرتے تھے زمین اس کو جذب کر لیتی تھی، زمین اس کو اپنے اندر لے لیتی تھی، اور جس جگہ پر بول و براز ہوتا تھا آپ علیہ السلام کی خوشبو وہاں سے مہکتی تھی۔ یہ حضرت آمینہ فرماتی ہے۔ اور فرماتی ہے کہ جب جھولے کی ضرورت پڑتی تھی تو دنیا کی کسی مخلوق سے جھولا محمد کو نہیں دیا گیا، بلکہ جبرائیل تشریف لاتے تھے اور جبرائیل آپ کو جھولا جھولاتے تھے۔ اور جب آپ کسی سواری پر سوار ہوتے تھے تو جب تلک آپ اس سواری پر سوار ہوتے تھے تو وہ سواری کبھی پیشاب اور پاخانہ نہیں کرتی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت سی خصوصیتیں اور فضائل ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی میں کبھی غسل جنابت کی ضرورت پیش نہیں آیا، احتلام نہیں ہوا، اور کبھی آپ کو جمائی اور بگاسا نہیں آیا، اور جس طریقے سے آپ اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھتے تھے اسی طرح آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آواز میں وہ قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی کہ اگر ہم جیسے 10 آدمیوں کی آواز جس جگہ پر پہنچ سکتی ہیں، آپ کی تنہا آواز ایک جگہ پر پہنچ جاتی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خصوصیت میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اللہ نے اتنا رکھا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن ڈرتا تھا۔ آپ کے قریب کی بات نہیں بلکہ 1 مہینے کی دوری پر آپ ہوتے اور دشمن کے دل میں اللہ رعب کو ڈال دیتے۔ اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم ارواح میں سے قیامت کے دن میدان محشر کے لیے جمع کیے جائیں گے لوگ، تو سب سے پہلے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جب آپ کو اٹھایا جائے گا تو جب آپ میدان محشر میں تشریف لائیں گے تو 70,000 فرشتے آپ کے داہنی اور آپ کے بائیں طرف استقبال کے اندر آتے ہوئے ہوں گے، اور میدان محشر میں آپ کو لے جایا جائے گا، اور پھر اللہ رب العالمین کی عرش کے داہنی طرف آپ کی کرسی کو رکھا جائے گا، اور پھر آپ جلوہ افروز ہوں گے۔ اور سب سے پہلے پل صراط پر سے اگر کوئی گزرنے والا ہوگا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جنت کا دروازہ اگر کسی کے لیے سب سے پہلے کھولا جائے گا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے۔ اور بھی بہت سی ساری فضائل آپ کے ہیں جو میں نے حدیث پڑھی۔ اس حدیث میں خاص کر کے آپ فرماتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بست،
مجھے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاؤں پر جو فضیلت اور فوقیت حاصل دی ہے اور مرتبہ اور فضیلت دی ہے وہ 6 چیزیں خاص کر کے ہیں۔ ایک فرمایا کہ اعطیت جوامع الکلم، اللہ رب العالمین نے مجھے بولنے کی وہ صلاحیت اور وہ کلمہ عطا فرمایا کہ میری بات مختصر ہوتی ہے لیکن وہ تمام کلام کو جامع ہوتی ہیں۔ بات بہت مختصر کہ اگر لکھنے میں آئے تو ایک ہی جملہ، ایک نکیر اور لٹی بھی نہ ہو لیکن پورے سمندر کو اس کے اندر گویا سمو دیا گیا ہو۔ ایسے کلمات اللہ نے مجھے نصیب فرمائے، عطا فرمائے کہ شریعت کے کسی احکام کو مجھے اگر بیان کرنا ہوتا ہے تو مختصر جملہ ہوتا ہے لیکن انسان کی پوری زندگی کا مدار اس پر ہوتا ہے۔ مثلا جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، چنانچہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اعیذنی یا رسول اللہ واوجز، اے اللہ کے نبی مجھے آپ نصیحت فرمائیے اور مختصر کیجئے، یعنی لمبی چوڑی بات نہ ہو، اعیذنی واوجز، بات بہت مختصر ہو اور میں کامیاب اور فلاح پا جاؤں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب اس آنے والے صحابی نے آپ سے یہ فرمایا تو آپ نے جوامع الکلم میں سے یہ بات فرمائی، میرے صحابی سنو، اگر آپ کو مختصر نصیحت چاہیے اور مختصر بات چاہیے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہے تو اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاة مودع، کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں اور نماز کا وقت آئے تو آپ نماز اس طرح پڑھو جیسے کہ آپ کی آخری نماز ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جب آپ مسجد میں آؤ اور نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کرو تو تکبیر تحریمہ کہتے وقت آپ اپنے دل میں یہ تصور کرو اور یہ سوچو کہ اس کے بعد اب مجھے دوسری نماز نہیں ملے گی۔ اب جب آدمی یہ سمجھ کر نماز پڑھے گا تو ہماتن پوری توجہ کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کے ساتھ، گریہ کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا۔ اور جب کسی آدمی کو ایسی نماز مل گئی تو سمجھ لو کہ اس کی دنیا اور آخرت بن گئی۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ میرے صحابی اور ایک بات مختصر سن لے، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْدِرُ مِنْهُ غَدًا، جب آپ کسی کے سامنے اپنی زبان کو کھولو اور کوئی کلام اور بات کرو تو یاد رکھو کہ اس کلام اور بات کرنے کے بعد ایسی بات زبان سے نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے آپ کو عذر پیش کرنا پڑے، معذرت پیش کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے، ندامت اور شرمندگی ہو، ایسا کلام اپنی زبان سے کبھی نہ نکال۔ اسی طرح ایک اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے صحابی اگر دنیا کی تجھے کامیابی چاہیے اور دنیا کے اندر تجھے امن، سکون، چین چاہیے تو واجمی لیاس مما فی ایدی الناس، سن لو، اپنے آپ کو اتنا قانے بنا لو اور اتنا شکر گزار بنا لو کہ لوگوں کے پاس جو مال و متاع ہیں اور جو ملکتیں ہیں اور جو دولتیں ہیں اس کو امید کی آنکھوں سے نہ دیکھا کرو اور یہ نہ سوچو کہ یہ مجھے اس میں سے کچھ دے گا۔ واجمی الیاس مما فی ایدی الناس، لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان کی توقع کے بغیر زندگی گزارو اور قناعت کی چابی اپنے اندر لے لو تو سمجھ لو کہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہیں آپ کے جوامع الکلم۔ اسی طرح سے آپ نے ایک روایت میں یوں فرمایا مختصراً کہ ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اس کو اپنی زندگی میں اپنا لے گا تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، اور 3 چیزوں سے بچ جائے گا تو سمجھ لو کہ وہ جہنم اور دنیا کی رسوائی اور ذلت سے بچ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا صحابی، تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اپنی زندگی میں، ظاہر میں، باطن میں، مجمع کے سامنے، خلوت میں، رات کے اندھیروں میں، دین کے اجالوں میں، تنہا بیٹھو تو بھی اور مجمع کے اندر بیٹھو تو بھی، ظاہر کرو تو بھی اور مخفی طور پر رہو تو بھی، اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ
تقوی اللہ فی السر والعلانیہ۔ اگر یہ چیز اپنے اندر لے لی تو سمجھ لو کہ دنیا اور دنیا کی کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور پھر فرمایا آپ نے ایک تو اس بات کو یاد رکھو اور دوسرا یہ کہو کہ قول بالحق فی الرضا والسخط۔ جب زبان کھولو تو اپنی زبان سے کوئی بات نکلے تو حق کی بات نکلے، صحیح بات نکلے، سچی بات نکلے، ایسی بات نہ نکلے کہ جو باطل کی طرف اشارہ کر رہی ہو، جو جھوٹ کی طرف اشارہ کر رہی۔ اس لیے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات کی طرف لے جائے گی اور جھوٹ یہ انسان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جائے گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا دوسری نصیحت کرتے ہوئے کہ قول الحق بالحق فی الرضا، قول الحق بالرضا والسخط، کہ حق بات کا کہنا رضامندی کی حالت میں، اچھی حالت ہو تو بھی، غصے کی حالت ہو تو بھی، حالات اجازت دیتے ہو تو بھی، حالات اجازت نہ دیتے ہو تو بھی، اپنے خلاف اگر فیصلہ آتا ہو تو بھی اور اپنے حق میں فیصلہ آتا ہو تو بھی، حق بات کہنے میں اپنا کتنا بھی دنیا کا نقصان ہو جاتا ہو اور اپنی کتنی ہی دنیا کی مال و ملکت چلی جاتی ہو، میرے صحابی پھر رضا و سخط، اللہ کے خاطر، اللہ کی رضامندی کے خاطر اچھے حالات ہو تو بھی صحیح بات کہو، اور اگر تمہارے اچھے حالات نہ ہو تو بھی صحیح حالات کہو۔ اگر یہ چیزیں اپنی زندگی میں اپنا لوگے تو سمجھ لو کہ کامیاب۔ اسی طریقے سے تیسری بات کہتے ہوئے فرمایا واقصد فی الغنی والفقر، ہمیشہ درمیانی پن اختیار کرو اور متوسط درجے میں رہو، مالداری میں آپے سے باہر نہ نکل جاؤ اور غربت کے اندر شکوہ شکایت نہ کرو۔ اپنی زندگی کو درمیانی پن کے ساتھ مڈل کلاس کی طرح گزارنا سیکھ جاؤ تو سمجھ لو کہ تم دنیا کے اندر کامیاب ہیں اور تم دنیا کے اندر فلاح پانے والے ہو، اور آخرت کی لامحدود نعمتوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں مالا مال کریں گے۔ اور فرمایا سنو ثلاث مہلکات، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو برباد اور تباہ کر دے گی۔ آپ نے پھر فرمایا فہون متبعون، ایسی خواہشات، ایسی چاہت جو دل میں آیا، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، دل میں جو تمنا پیدا ہوئی، جو خواہشات پیدا ہوئی، جو منشا اور چاہت پیدا ہوئی، اس کی تم پیروی کرنے لگو۔ حق چاہے کسی کا بھی ہو، چاہے کسی کے خلاف پلان بنایا جائے، چاہے کسی کا حق دبایا جائے، چاہے کسی پر ظلم کیا جائے، جو جی میں آیا اپنی طاقت کے بل بوٹے ان چیزوں کو حاصل کر لینا۔ سمجھ لو اگر یہ چیز تم نے اپنی زندگی میں اپنا لی تو تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہو۔ اور فرمایا وَشُحٌ مُطَاعٌ، اور ایسا بخل اور ایسی کنجوسی کہ آدمی جو جس میں دل میں آیا کہ 5 پیسہ بھی کسی کو نہیں دینا ہے، نہ صدقہ واجبہ کرنا ہے، نہ صدقہ نافلہ کرنا ہے، نہ غریبوں کا حق ادا کرنا ہے، اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ مجھے کام آئے گا، مجھے میری اولاد کو کام آئے گا، میری اولاد کی اولاد کو کام آئے گا۔ وَشُحٌ مُطَاعٌ، اگر ایسا بخل تمہاری زندگی میں آ گیا، ضرورت کے مواقع پر خرچ کرنے سے ہاتھ تنگ ہو رہا ہو، ضرورت کی جگہوں پر خرچ کرنے سے دل کے اندر اپنے فقر کا، اپنی غربت کا اندیشہ آتا ہو اور مواقع ضرورت پر خرچ نہ کیا جائے تو سمجھ لو یہ بھی اپنی بربادی کی طرف ہے، یہ بھی اپنی تباہی کی طرف ہے۔ تو یہ جوامع الکلم میں سے۔ اور پھر فرمایا آپ نے کہ سنو ایجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، شیخی بازی کرنا، خوش فہمی سمجھنا کہ میں ہی سچا ہوں، میرے علاوہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ اگر یہ چیز تمہاری زندگی میں آ گئی، عجب پیدا ہو گیا، خوش فہمی پیدا ہو گئی، شیخی بازی پیدا ہو گئی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، میں نمازی ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں اطاعت گزار ہوں، میں ہی حق گو ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر تمہارے دل میں یہ وسوسے پیدا ہونے
کرنے لگے اور یہ خیالات پیدا کرنے لگو تو بربادی کے تمام اصولوں میں سے سب سے یہ بدترین اصول ہے، یہ سب سے بدترین بربادی کا گھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے اندر کبھی نہ آئے۔ یہ جوامی الکلم ہے، انشاءاللہ العزیز آگے اس پر اور بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس۔